السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب بعافیت ہوں۔ ناظرین کرام، تعلیم کی اہمیت پر آج کل بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنے جلسوں، سیمیناروں اور نجی مجلسوں کا موضوع یہی تعلیم یا علم ہوتا ہے، لیکن علم فی الواقع ہے کیا؟ اسلام کا تصور علم کیا ہے؟ کیا تعلیمی انقلاب اس دنیا میں اسلام نے برپا کیا ہے؟ اسلام سے پہلے لوگ بالکل جاہل ہوتے تھے؟ کیا اسلام نے علم کا جو تصور اور تعارف پیش کیا، کیا وہ تعارف اور تصور دور جدید کے چیلنجز کو فیس کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا تعلیم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں بانٹنا صحیح ہے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جنہیں عام طور پر ناواقفیت کی بنیاد پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن آئیے ہم ان تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ممکن ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، دراصل اسلام کی آمد سے قبل جس طرح دنیا کی مذہبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال تشویشناک تھی، اسی طرح تعلیمی صورتحال بھی تشویشناک تھی۔ یورپ وقت کی تمام مہذب قوموں سے الگ تھلگ تھا اور جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں جی رہا تھا۔ چین، ہندوستان، مصر، بابل، یونان اور روما دنیا بھر میں علم کے مراکز سمجھے جاتے تھے، لیکن علم کے یہ مراکز طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو علم کے بجائے توہمات و خرافات کا درس دے رہے تھے۔ ہندوستان نے طب، الہیات اور حیات کے میدان میں، جبکہ چین نے اخلاقیات کے میدان میں کچھ قدم بڑھا دیے تھے، لیکن ان کے علم اور سلیبس کا بیشتر حصہ سحر و طلسم پر ہی مشتمل ہوتا تھا۔ لے دے کر دنیا کا ایک خطہ یونان تھا، جہاں بلند پایا علماء اور فلاسفہ پیدا ہو چکے تھے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ وہاں کتنے زمانے تک علم کا دائرہ محدود رہا، اور بعد میں جب وسعت پیدا ہوئی تو ان اہل علم فلاسفہ کو کیسی سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ان کے توہمات و خرافات کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو اس حقیقت سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ بعثت نبوی سے قبل دنیا میں کہیں بھی یا تو علم نہیں تھا، یا کسی معنی میں تھا تو عام لوگوں کی پہنچ سے دور اور روزمرہ کی زندگیوں سے بے دخل تھا۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام کی مکمل شکل کا ظہور ہوا تو مذہب اسلام نے نہ صرف حصول علم کی عام اجازت دی، بلکہ اپنے ماننے والوں پر حصول علم کو لازم قرار دیا اور بتایا کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ حصول علم کے فرض قرار دینے کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ بجا طور پر ایک انقلابی فیصلہ تھا۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات پوری دنیا پر جستہ جستہ پڑے، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں نسل انسانی عمومی طور پر سلسلہ تعلیم سے منسلک ہوئی، اور دنیا بھر میں آہستہ آہستہ علم روزمرہ کی زندگیوں میں داخل ہوا۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو فرض قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اگر ہاں، اور بلا شبہ ہاں، تو کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دینی علم یا دنیاوی علم یا دونوں؟ کیا علم کو دینی اور دنیاوی خانوں میں ہم بانٹتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دیے بغیر نہ کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، نہ اسلام کے تصور علم کو واضح کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بہتر رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، جہاں تک حصول علم کے فرض ہونے کی بات ہے تو لفظ فرض کے معنی ہی اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے کافی ہے کہ حصول علم سے راہ فرار اختیار کرنے کی گنجائش ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اس سلسلے میں آیات و روایات میں کہیں پر کوئی بھی صراحت موجود نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ البتہ علماء کے درمیان اتفاق ہے کہ مذہب اسلام کا اجمالی علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ باقی علوم کی تفصیلات، قرآن و حدیث کے تمام مسائل و معارف، آیات و روایات سے مستنبط احکامات کی تفصیل اور ان کے دلائل کی معرفت نہ ظاہر ہے ہر مسلمان کے بس میں ہے، اور نہ ہی ہر مسلمان پر فرض ہے، جسے فرض عین کہنا چاہیے، بلکہ اگر بقدر ضرورت کچھ افراد یہ علم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان اس فریضے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔
اسی لیے علماء اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہر گروہ میں ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ضرور تیار کریں جو دینی علوم میں درک اور مہارت رکھے، تاکہ دینی علوم میں درک اور مہارت رکھنے والے علماء لوگوں کو راہ راست پر لائے، پیش آنے والے چیلنجز اور مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کریں، اور انبیاء کی آمد کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے پھر واقع وہ کام کریں جو انبیاء کرام کے کام تھے، لیکن علم کی تقسیم نہیں کی گئی ہے، اور نہیں یہ طے کیا گیا ہے کہ دینی علوم بس یہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ شریعت کا اجمالی یا تفصیلی علم ہی دینی علوم ہے، باقی دیگر علوم دنیاوی علوم ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ نیتوں کے فرق کی بنیاد پر وہ علوم جو دینی علوم کہلاتے ہیں دنیاوی علوم بن سکتے ہیں، اور وہ علوم جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں نیتوں کے فرق کی بنیاد پر دینی علوم کہلا سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ نیتوں کے فرق سے اعمال میں فرق کا آنا ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کی گنجائش اسلامی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی خانوں میں نہیں کی ہے، بلکہ نافع اور غیر نافع کے خانوں میں کی ہے۔ چنانچہ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے حصول کے لیے دعا فرمائی اور غیر نافع علم سے پناہ چاہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی علم کی یہی وہ تقسیم ہے جس پر عمل آوری امت کے استحکام کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے کہ نظام فطرت کے مطابق نفع بخش چیزیں زمین میں مضبوطی کے ساتھ جم جاتی ہے اور غیر نافع چیزیں خش و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جس سے قرآن مجید نے خود پردہ اٹھایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں تفقہ فی الدین کی اہمیت کی نشاندہی بھی اسی لیے کی گئی ہے۔ یہ علم سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ آخر اس علم سے زیادہ نفع بخش کون سا علم ہو سکتا ہے جو انسان کو اس کے خالق کے بلکہ خالق کائنات کے احکامات سے روشناس کرائے اور انسانی روحوں کی تربیت کا ذریعہ بنے، تاہم نفع رسانی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہونے کی وجہ سے اگر سارے لوگ اسی علم کو حاصل کرنے لگ جائیں گے تو نظام عالم کا کیا ہوگا؟ اسی لیے منشائے خداوندی بھی یہ نہیں ہے کہ سب لوگ قرآن و سنت کے علم میں مہارت حاصل کریں یا فقہ میں درک حاصل کریں، ورنہ علم نافع کے لیے کی جانے والی دعا میں یا کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس بات کی تخصیص ضرور کر دی جاتی، لیکن کہیں بھی نفع بخش علم کی تخصیص روایتی دینی علوم سے نہیں کی گئی ہے، اور نہیں کہیں بھی روایتی دنیاوی علوم کی تردید کی گئی ہے، بلکہ علم کی نفع رسانی کو عام رکھا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے عقل کے استعمال کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا ذات و کائنات میں غور و فکر کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ ذات و کائنات میں غور و فکر کر کے ایک طرف جہاں لوگ عبرت حاصل کریں تو وہیں دوسری طرف مباحات کے دائرے میں عقل کو استعمال کر کے نفع بخش علوم و فنون کو سیکھیں اور خدا کے نظام تکوینی کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ تسخیر کائنات کی ترغیب بے معنی سی بات ہو کر رہ جائے گی۔ اقبال نے کتنا درست کہا ہے، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اگر انسانوں کو نفع پہنچانے والے علوم دینی علوم ہیں، اور بلا شبہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نافع کے لیے کی گئی دعا کا تقاضا ہے، تو اس سے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف وغیرہ ہی دینی علوم نہیں ہے، بلکہ ماس کمیونیکیشن، سائنس، بایولوجی، فزکس، ہسٹری، کیمسٹری، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور کامرس جیسے علوم بھی دینی علوم کے خانے میں شامل ہوں گے۔ ہاں، البتہ یہ شرط ضرور لگائی جائے گی کہ ان نفع بخش عصری علوم کے طلبہ ان علوم کو پڑھنے سے پہلے دل و نگاہ کو مسلمان کر لیں، اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں کسی چیز کا جاننا علم دین تو کجا محض علم بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو دیگر لوگوں کے بالمقابل زیادہ پڑھا لکھا تھا، ابو جہل کہلایا،
اسلام کی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے بھی اسی نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ممکن ہے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ قرآن و سنت اور فقہ کے علاوہ جن علوم کو علم نافع کے خانے میں رکھ کر دینی علوم قرار دیا جا رہا ہے، کیا عہد رسالت میں پیش آنے والے کسی واقعے سے اس کی تائید ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی اس بات میں ہی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر میں قید ہو کر آنے والے قیدی جو مال کے ذریعے فدیہ ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے کا فدیہ مسلمانوں کی تعلیم مقرر کرنا، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت غیلان کو شہر جرش بھیجنا تاکہ وہ وہاں سے منجنیق اور دبابے وغیرہ کا علم سیکھ کر آئیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ایرانیوں کی جنگی حکمت عملی کو اختیار کرنا اور حضرت زید بن ثابت کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دینا اس حقیقت کی بہت واضح مثالیں ہیں، بلکہ تلاش کرنے پر نہ جانے ایسی کتنی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اس میں زمانے کی ضرورتوں اور دعوتی تقاضوں کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم اور حصول ہنر کی حکمت عملی اختیار فرمائی اور امت مسلمہ کو مستحکم فرمایا، جس سے امت مسلمہ کو یہ سبق ملتا ہے کہ عصری علوم دینی علوم کے بالمقابل نہیں ہے، بلکہ دینی علوم کے ہی خانے میں رکھے جانے کے لائق ہے یا دینی علوم کے معاون قرار دیے جانے کے لائق ہے، اور اسلام کے تصور علم میں باضابطہ شامل ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ اتنے واضح حقائق کی موجودگی میں مسلمانوں کے زیر انتظام تعلیمی اداروں نے علم کا وہ تصور کیسے اختیار کیا جو ابھی زیادہ تر تعلیمی اداروں میں رائج ہے۔ ممکن ہے علم اور علم کی تقسیم کا روایتی تصور بھی اچھے ارادے کے تحت ہی اختیار کیے گئے ہوں، لیکن پیش آنے والے چیلنجز نے اس حقیقت کو بے غبار کر دیا ہے کہ عصری علوم کو دینی علوم کے خانے سے الگ کرنے کا فیصلہ امت کے حق میں فال نیک ثابت نہیں ہوا ہے۔ کچھ فائدے سے انکار بلا شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اچھے خاصے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اگر بات کی جائے تو اس سچائی سے دامن بچانے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں ملت کو بہت زیادہ نقصانات برداشت کرنے پڑے ہیں۔ ان کی تلافی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے کہ عصری علوم کو بھی دینی علوم کے خانے میں جگہ دی جائے، جیسا کہ اسلام کے درست تصور علم کا تقاضا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بلا شبہ دور حاضر کی علمی، فکری اور عقلی چیلنجز کے مقابلے میں سہولت ہوگی۔ اس بات سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن بڑی حد تک جستہ جستہ ہی صحیح لیکن آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسلام کے تصور علم میں حالات سے پنجہ آزمائی کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے۔ میرا احساس ہے کہ اگر اسلام کے تصور علم پر عمل آوری ریاستی سطح پر روایتی طرز کی ایک یا دو بڑی دینی درسگاہ کے ساتھ ساتھ ریاستی سطح پر ہی عام مدارس اور پرائیویٹ اسکولوں کے لیے 2 مختلف بورڈز بنا کر اور نصاب تعلیم میں جزوی تبدیلی کر کے ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کام بھی آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے بحث و مباحثے کی خاطر جہاں ایک مشن کے تحت باصلاحیت غور و خوض کرنے والے اور ملت کے خیرخواہ افراد کی ضرورت ہے، وہیں زمین پر کام کو اتارنے کے لیے نجی مفادات کو قربان کرنے والے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے اور لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنے والے، ماننے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ مختلف مسالک کے اہم پیشوا مسلکی اختلافات کے باوجود اور ماضی کی رنجشوں کو بھلا کر ملت کی تعمیر کے لیے اگر اسلام کے تصور علم کو زمین پر اتارنے کے لیے کچھ کام کر لیں تو کام تھوڑا آسان ہو سکتا ہے اور ملت کا استحکام بڑی حد تک ممکن ہے، ورنہ کہانیاں اور مفروضے خواہ کتنے ہی بن جائیں، گھڑ لیے جائیں، مشورے اور میٹنگیں خواہ کتنی ہی ہو جائیں، ان کی حیثیت اس سراب سے زیادہ نہیں ہوگی جو دور سے پانی نظر آتا ہے۔ اس کے یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ جب تک مختلف مسالک کے پیشوا کی طرف سے پیش رفت نہ ہو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے یا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں کرنا چاہیے یا کرنے کے فائدے نہیں ہوں گے۔ سچائی یہ ہے کہ ملت کے بہت سے بھائی خواہ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں جس کے فائدے کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سامنے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے کے لیے جس طرح پر کام کرنے کی ضرورت ہے میرے پیش نظر شعور کی وہی سطح ہے۔ کاش کہ
ملت کی تعمیر کے لیے منتخب یا نامزد افراد تعلیمی میدان میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کچھ کرنے کی سوچتے اور جسم میں موجود روح کی حقیقتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ تیرا تن، اقبال نے کہا ہے، تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔